پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت خود کش موڈ پر اتر آئی ہے۔ جن کی مدد سے اقتدار میں آئی تھی انہی کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ ناج نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مصداق الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں، یہ میرا حق ہے اور میں یہ کروں گا۔ اب حالت یہ ہے کہ اداروں سے چپکلش ہی سب سے بڑے اقدامات ہیں۔ وزراء جو پہلے حزب اختلاف کے خلاف بولتے رہتے تھے، اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو نشانے پر لے لیا ہے اور پھر ایک پیج سے بھی راہ و رسم خراب کرنے کے در پہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے تک سب اچھا تھا۔ اپوزیشن طاقتور ہونے کے باوجود بھی بے دست و پا تھی۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں کے رہنما یا تو جیلوں میں تھے یا پھر جیلوں میں جانے کی تیاری میں تھے۔ جو باہر تھے ان پر الزامات کی بوچھاڑ تھی۔ میڈیا سر شام ان کے کارناموں کی داستانیں لے کر کچھ اس طرح بیٹھ جاتا جیسے وہ FIRs ہوں اور سزائیں دینا میڈیا کا کام ہو۔ ہر شام یوں لگتا تھا کہ بس حزب اختلاف کے جماعتوں کے ممبران اور رہنما قطاریں بنائے PTI میں شامل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لگاتار 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اب بھی کئی اینکرز اسی مشن پر ہیں کہ حکومت مخالف پارٹیوں اور افراد کا کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن یہ سب اچھا نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی اور PTI کے اپنے گھر میں قالین کے نیچے جو گند چھپا تھا وہ باہر آنا شروع ہو گیا۔ پہلے پہل تو کارکردگی کا پول کھلنا شروع ہو گیا۔ وہ جسے حلوہ سمجھا جا رہا تھا وہ گوبر تھا۔ معیشت کا دھڑن تختہ ہونے لگا تو پھر ہر ایک کو جیسے چپ لگنا شروع ہو گئی۔ اب تک جو گالیاں دے رہے تھے سابقہ حکمران پارٹیوں کو دی جا رہی تھیں سود سمیت واپس مڑنا شروع ہو گئیں، اور یہ سب کچھ عوام کی طرف سے ہونے لگا جو چور کی گردان سے پک چکے تھے اور ان سے کچھ بہتر کرنے کی توقع کر رہے تھے۔ سینئر سفارتکار اور صحافی ملیحہ لودھی نے ڈان اخبار میں حال ہی میں چھپنے والے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹکراؤ والی پالیسی سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر انتہائی متشدد مخالفانہ خیال کو پہلے ہی غلبہ حاصل ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے۔ کسی بھی موضوع پر حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان ہم آہنگی نہیں دکھائی دیتی۔ اس کی ایک وجہ حکمران جماعت کی سولو فلائٹ کی کوششیں بھی ہیں۔ ماضی قریب میں حکمران جماعت نے ایسے کئی اقدامات کیے ہیں جن کے لیے ضروری تھا کہ اس پر اجتماعی فیصلے ہوتے۔ حال ہی میں PTI نے نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے جس طرح صدارتی آرڈیننس کا منصوبہ بنایا تھا اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے لیے اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کو بلڈوز کرنے کی کوشش بھی PTI کی یک طرفانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ ISI کے سربراہ کی پوسٹنگ کے حوالے سے جو طوفان برپا ہوا ہے وہ ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، حتیٰ کہ سیم پیج والا نیریٹو بھی اب ماند پڑ چکا ہے۔ یہ معاملات اس وقت پیدا کیے گئے ہیں جب پوری طاقت اور توجہ معیشت اور سیکیورٹی جیسے معاملات کے حل کے لیے لگانی چاہیے تھی۔ جب پاکستان پوری دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اس وقت سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حکومت کا الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹکراؤ کا رویہ ایک اور مثال ہے۔ کس طرح وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے، اس کے نتائج بھی پاکستان اور PTI حکومت دونوں کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ ملک کو اندرونی اور بیرونی محاذوں پر سخت مسائل کا سامنا ہے، PTI حکومت نے اپنی طاقت اس طرح کے اقدامات پر خرچ کرنا شروع کر دی ہے۔ اس وقت ضروری تو یہ ہے کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالا جائے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی جائے، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور عوام کا ذہنی تناؤ کم کیا جائے۔ ایک اور مشکل اس وقت ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کی ہے۔ یہ اس وقت GDP کا 91% ہیں، جبکہ 2018 میں یہ 79% تھے۔ بر وقت ادائیگیاں نہ ہونے کی صورت میں سردیوں میں بجلی کی پیداوار اور فراہمی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ افراط زر بھی مزید زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہو سکتی ہیں اور ادویات کی قیمتیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ خارجہ پالیسی بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔
انتظامی، معاشی اور خراجہ امور پر بڑھتے مسائل سے واضح ہے کہ حکومت کا فوکس مسائل کے حل پر نہیں بلکہ الجھاؤ کی پالیسی پر ہے، جس کے تحت اداروں اور عوام کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے۔ اس وقت اجتماعی سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، جبکہ حکومت ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر کے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالف سیاسی جماعتیں بجائے ٹکراؤ کا جواب ٹکراؤ سے دینے کے عمران خان کی حکومت کے خودکش اقدامات دیکھ رہی ہے اور اسے سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دے رہی۔